امته اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاتمارونہ علی ما یرا آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اس متبرک رات میں اس کا تبرک، اس کی برکت اور اس کے تقدس سے کچھ حصہ پانے سے امید لگائے ہوئے آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ پوری دنیا اسلام میں رجب کے مہینے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ نے حرمت والا، عظمت والا، رتبے والا، بڑائی والا، نشانی والا بنایا ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کی ایک وجہ جو بڑی واضح اور روشن ہے، اور بھی وجوہات ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو سب سے واضح اور سامنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حج والا مہینہ، اس کے لیے آنے اور جانے کے لیے جو وقت لگے، آج کی طرح نہیں کہ 5 گھنٹے میں اتر گئے، 5 گھنٹے میں واپس ہو گئے، مہینوں اور ہفتوں لگتے تھے وہاں پہنچنے میں، جو 1 مہینہ پہلے سے لے کر 1 مہینہ بعد تک، یا اگر پہنچ گئے بہت جلدی تب بھی آج بھی حاجی 40 دن وہاں قیام کرتا ہے۔ تو ان 40 دنوں کو حلقہ کرنے کے لیے، ایک باؤنڈری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو عظمت والا، بڑائی والا، نشانی والا بنا دیا۔ اور چونکہ آنا اور جانا ہے تو اگر راستے میں امن چین نہیں ہوگا، جھگڑا لڑائی ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو آدمی کیا خشوع اور خضوع، دل کی رغبت میں کمی آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا حکم دے اور اس کے خطرے کو ٹال نہ دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے، مکلف بناتا ہے، تو اس کے خطرات کو دور بھی کر دیتا ہے۔ مکلف یعنی کسی چیز کو کرنے کا حکم تبھی دیا جاتا ہے جب اس چیز میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا جس میں مر جانے کا ڈر ہو، خوف ہو۔ اسی لیے پروردگار نے ایک اور حکم پتہ نہیں کس نبی کے ذریعے دیا گیا تھا اور چلا آ رہا تھا کہ ان 3 مہینے میں لڑائی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان 3 مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور یہ نہ لڑنے والے مہینے تھے۔ ماحول ایسا بنا تھا کہ سب لوگ آرام سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھائی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن ایک 4تھا مہینہ بھی تھا جو عظمت والا، برکت والا، بڑائی والا، نشانی والا، اللہ کے لیے گزارا جانے والا مہینہ تھا، اور وہ اکیلا آتا تھا، آج بھی اکیلا آتا ہے، اور وہ ہے رجب۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رجب کو بھی وہ 3 مہینہ تو سمجھ میں آیا کہ بھائی حج سے اس کا واسطہ ہے، اس کو رجب کا کیا واسطہ ہے؟ کیوں رجب کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کے جیسا لڑائی سے پاک کر دیا؟ عرب کہا کرتے تھے اس مہینے کو یہ گونگا مہینہ ہے۔ گونگا کہتے ہیں جس کے منہ میں آواز نہ ہو،
تو ان کے کہنے کا مفہوم اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس مہینے میں تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، ہتھیار سے ٹکراتے نہیں تھے، آدمی کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی تھی، جنگ کرنے والے رجز نہیں پڑھتے تھے، للکارتے نہیں تھے، تو للکار کا سنائی نہ دینا، ہتھیاروں کی اللہ کی نشانی ہونا، جنگ کا ممنوع ہونا، اور جنگ کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے عربوں کا گویا اس مہینے کو خاموش مہینہ، شانت مہینہ، چپ مہینہ کہنا، یہ سب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ راز کیا تھا؟ یہاں تو حج نہیں ہے۔ اس راز کو ہمارے اکابر اسلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنتے آئے اور برتتے آئے، صوفیاء کرام، مشائخ کرام، علماء اعظام، اور اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم کا ہر معجزہ، کسی بھی نبی کا معجزہ نہ کمتر ہوتا ہے، نہ اس کا کسی سے مقابلہ کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب نبی کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ معجزہ اللہ کی قدرت کی جلوہ گری ہوتا ہے، اور وہ معجزہ بعض دفعہ منکر ہو تو تباہ ہو جائے، عذاب کا شکار ہو جائے، معجزہ وہ چیز ہے۔ لیکن بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کی پہچان بنتے ہیں، نبی کی شناخت بنتے ہیں، اور وہی معجزہ انبیاء کے درمیان اس نبی کو نمایاں اور ممتاز بناتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات اس قدر ہے کہ امام سیوطی نے 2 جلدوں میں ایک ضخیم مجموعہ تیار کر دیا ہے، جس میں حتی الامکان کوشش کیا ہے کہ جمع کر دیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے، اور اس کے باوجود اور معجزات ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم کے تمام معجزات میں آپ کی معراج کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ معراج تو سب کو ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج ہوتی ہے، عروج، بلندی۔ بھلا نبی کو بلندی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بلندی تو پیدا ہی کی گئی ہے نبی کے لیے، اور کسی کو نصیب ہوتی ہے تو نبی پر وار کے ہوتی ہے۔ کوئی بھی بلند ہوگا تو وہ نبی کی بلندی سے حصہ پاتا ہے، اپنے اپنے قدر کے اعتبار سے۔ چنانچہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تو انبیاء، اولیاء کو بھی معراج ہوتی ہے، انبیاء کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں ان کی امت کے اولیاء کو بھی معراج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے، سربلندی بخشتا ہے، مرتبہ اور رتبہ بخشتا ہے۔ سرکار دو عالم کو جو معراج ہوئی، یہ اتنا بڑا اور عظیم واقعہ ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس واقعے کی کیفیت اور کمیت کو سمجھ جائے اور اس کے اصل مقام کو جان سکے۔ اور ہمارے لیے معراج کئی لحاظ سے اہم ہے۔ یہاں تو تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں، لیکن معراج تک پہنچنے سے پہلے ایک درد سن لیجیے، ایک تکلیف۔ اور وہ تکلیف یہ ہے کہ ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مشتبہ بنائے، ہر چیز میں شبہ پیدا کرے، ہر چیز میں اف بٹ، اگر مگر، کیوں، کیسے، یہ ایک طبقہ کرتا رہتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے پہلے
کاغذ قلم سے لوگ یہ کام کرتے تھے، اور اس کے پہلے زبان سے کرتے تھے، تقریر کر کے۔ وہ کیا اگر مگر ہے کہ ایک طبقہ کہے گا کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو ہوئی۔ پھر تھوڑا اور بڑھے گا، وہ کہے گا کہ اس رات کو آباد کرنے، زندہ کرنے، اس رات میں کوئی نیکی کرنے، اس رات کو دوسری رات سے ممتاز کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کسی بزرگ نے کوئی عمل لکھ دیا ہے کہ اتنا درود شریف پڑھو، اتنی رکعت نماز پڑھو، یا کسی روایت میں یہ آ گیا ہے کہ روزہ رکھے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے، تو ایک طبقہ ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز پر سوالیہ نشان لگا دے۔ اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، اس کو دو اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو عوامی اینگل ہے کہ عوام کو آپ کی علمی بحث سے کوئی علاقہ نہیں ہے، آپ مدرسے کے اعلیٰ تعلیم کے کلاس میں کیا بحث کرتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، اور کس دلیل کو کس دلیل سے کاٹتے ہیں، روایات کو کاٹنے کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ جانیے۔ اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو شاید 99% ہے۔ 99% لوگوں کو آپ کی عقلی اور نقلی دلیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو چیز جہاں کرنی چاہیے وہاں نہ کر کے آپ اس کو عوام کے درمیان لا رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ غور کیجئے، اور بھونڈی مثال ہے، لیکن وہ اس درد کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ مثال ہے۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ فلاں جگہ مرڈر ہو گیا، آپ کو بڑے یقین کے ساتھ یہ خبر ملتی ہو فلاں جگہ مرڈر ہو گیا، کسی آدمی کا قتل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا قاتل پکڑا نہیں سکا، پولیس نے اس کے ریکارڈ کو بند کر دیا۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ارے بھائی وہ جو مرڈر ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ سنا؟ کہ نہ کچھ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کس نے مرڈر کیا، کیا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، قاتل کے نہیں پکڑانے، کیس کے حل نہیں ہونے سے کیا قتل ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ قتل تو ہوا ہی تھا، قتل کے گواہ موجود ہیں، قتل ایک حقیقت تھی۔ ہاں اس کے قاتل کو نہیں پہچانا جا سکا، اس کے گواہ نہ مل سکے، اس کا کیس کھل نہیں سکا، معمہ بنا رہ گیا۔ کسی نے کہا کہ آپس میں لڑائی میں مارا گیا، کسی نے کہا کہ باہر کا آدمی آ کے مار گیا، کسی نے کہا کہ خود سے گولی مار لیا، لیکن قتل تو ہوا تھا، مرڈر تو ہوا تھا، موت تو ہوئی تھی، واقعہ تو ہوا تھا، ایکورنس تو ہوا تھا، حل نہ ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات اٹھا دینا اور عوام تک پہنچا دینا، عامی آدمی سے یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں کہ نہیں، سب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ طے نہیں ہے کہ معراج کب ہوا۔ بولنے والا جب اس بات کو بولتا ہے تو وہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ یہ جو لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ تبلیغ و دعوت کے اعتبار سے نہایت مضر ہیں۔ اس قدر ان کا نقصان ہے کہ یہ ثابت تو نہ کر سکیں گے کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ شک پیدا کر دیں گے، اور شکوک کے پیدا کرنے کا علمی اعتبار سے کوئی حل نہیں ہے۔ علم فائدے مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ علم یقین کے درجے تک پہنچاتا بھی ہے، اور علم یقین کے
درجے سے نیچے اتار کے مشکوک بھی بناتا ہے. دونوں علم کا کام ہے. علم کا فائدہ بھی ہے، علم کا نقصان بھی ہے. یہ علم آپ کو مومن بناتا ہے اور یہی علم آپ کو کفر میں مبتلا کرتا ہے اور پھر خدا کا بھی منکر بنا سکتا ہے. بنایا ہے. دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بہت پڑھے لکھے تھے، خدا کے منکر ہو گئے. تو علم آپ کا نافع ہے یا مضر ہے یا ضار ہے، اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے. اس لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. صوفیاء کرام، مشائخ کرام، علماء محتاطین، ان کی نگاہ ہمیشہ اس بات پر رہی ہے کہ عوام کے مجموعی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے روایات پر عملی اجماع کرایا جائے. اگر کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملتا تو آپ تحقیق کرتے رہیے. زندگی بھر تحقیق ہے. تحقیق کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے محقق نے جہاں سے چھوڑا وہاں سے شروع کیجئے اور زندگی بھر تحقیق کیجئے. اور یاد رکھیے تحقیق وہی نہیں ہے. ایک بات بہت صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا محقق میں ہی کیوں نہ ہوں، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں. کوئی بھی محقق ہو، اس کی تحقیق ثواب اور خطا کے درمیان جھولتی ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ پر وحی نہیں اتری ہے، اس لیے آپ کی تحقیق کا کوئی انکار کر دے تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. وحی کا منکر خطا کار ہے، گنہگار ہے. اس لیے تحقیق میں آپ زندگی لگاتے رہیے، لیکن ساری روایات کو اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے، میں بہت محتاط طریقے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ساری روایات کو جو کچھ بھی بیان کرتی تھی سب کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہمارے روحانی اسلاف، علمی اسلاف نے ہمیں ایک عملی اجماع دیا. 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم کی ولادت کے حوالے سے اور 27 رجب کو سرکار دو عالم کی معراج کے حوالے سے. یہ مسلمانوں کا عملی اجتماع ہے، اور اس کا انکار کرنا، اس میں شک پیدا کرنا کبھی بھی پازیٹو، کنسٹرکٹیو، تعمیری نہیں ہو سکتا ہے سوائے تقریب کے. اس کا کوئی حل نہیں. یہ بیکار باتیں، یہ فالتو باتیں ہیں. اب رہی یہ بات کہ ایک شخص کم پڑھا لکھا ہے، اس کو اگر مشغول رکھنا ہے، اور ایک شخص نفس کا خوگر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کا نفس اس کو پریشان کرتا ہے، تو اگر بزرگوں نے کوئی عمل کمزور روایت کے تحت، جس کو آپ علمی اعتبار سے کمزور کہتے ہو، مرسل کہتے ہو، مرفوع کہتے ہو، ضعیف روایت کہتے ہو، لیکن اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اور وہ عمل صالح کی طرف مائل کرتا ہے، روزہ رکھواتا ہے، اوراد کراتا ہے، نماز کی نوافل رکعتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو یہ نقصان دہ کب سے ہو گیا؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اسی لیے جو کچھ بزرگوں نے بتایا ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی اور ان خواص کے لیے بھی جو اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھ کر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہے. ایک بات اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جن بزرگوں نے آج کی تاریخ اور آج کے اعمال لکھے، ان کے اعمال، ان کی زندگی، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ منکرین کے ہزاروں بھی جمع ہو جائیں تو ان ایک کے عمل کے برابر نہیں ہوگا. ان کے اندر جو اخلاص تھا، ان کے اندر جو سچائی تھی، اس کا پسگا، اس کا
ذرہ برابر بھی منکرین کے اندر نہیں پایا جاتا. ان کے انکار کی زبان لمبی ہے، ان کے اخلاص کا رتبہ بلند ہے. اس لیے یہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف شک پیدا کراتے ہیں، اور شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور شک کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں. یہ جو منکر صاحب ہیں ان سے پوچھئے کہ تراویح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کہیں گے کہ سنت مؤکدہ ہے. تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک فرقہ تراویح کے وجود کا منکر ہے. آپ کہیے کہ 5 وقت کی نماز، تو ایک فرقہ کھڑا ہو جائے گا کہ 5 وقت کی نماز 3 وقت میں ہے، اس کی دلیلیں یہ ہیں. اب دلیلوں کا تو دلیلوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. دلیل پر دلیل ہے، دلیل پر دلیل ہے، دیتے رہیے. یہ ساری دلیلیں درس و تدریس کے لیے تھیں، جن کو عمل کی دنیا میں لا کر یہ صحیح چیز کو غلط جگہ پر رکھ رہے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عمل کی تحریص، ترغیب اور فضا بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. حساب کا سوال بتا کے اور حساب کی طرح جوڑ اور گھٹاؤ سکھا کر ماحول نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے بہت درد کے ساتھ میں نے یہ باتیں کہی. افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے کہ جس کسی بزرگ نے بھی یہ عمل بتایا اس نے اس کو فرض نہیں کہا، واجب نہیں کہا، سنت نہیں کہا، نفل کہا. اور نفل کی شکلیں یہ ہیں کہ کبھی کبھی نفل کا رشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، کبھی کبھی نفل کا سلسلہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی اللہ کے ولی اور کسی نعمت پانے والے سے بھی جا کر مل سکتا ہے. کسی نفل سے کسی کو فائدہ ہوا، کوئی ایسا عمل تھا جس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس نے اس عمل کو کیا تو اس کی بھی نقل جاری ہو گئی. نقل جاری ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوپی میں سرکار دو عالم کا ایک منہ مبارک سلوائے ہوئے تھے اور اس کو سر پر پہنتے تھے، اور ان کا تجربہ تھا کہ جب جب وہ ٹوپی پہنا جنگ میں فتح ہوئی. بھلا اس عمل کے لیے ان کو کہاں سے دلیل ملی تھی اور کون سا آنا ان کے کام آ رہا تھا؟ اب آپ کو اگر یہ روایت سنائی جائے تو آپ تو اپنی دلیلوں سے کہیے گا کہ یہ کام ثابت نہیں ہے. تو آپ دلیل کے اعتبار سے اس کو ثابت نہ مانیے، عمل کے اعتبار سے تو یہ ثابت ہے. اسی طرح کسی بزرگ مطلب صحابی نے وصیت کی کہ حضور کا منہ مبارک میرے انتقال کے بعد جنازہ رکھتے، قبر بند کرتے وقت میرے دونوں لبوں کے درمیان رکھ دیا جائے. یہ ہوا. اصابہ فی تمیز صحابہ میں حضرت انس ابن مالک کے رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ ان کے دونوں لبوں کے درمیان سرکار دو عالم کا منہ مبارک ان کی وصیت کے مطابق رکھا گیا اور تب قبر برابر کی گئی. بھلا بتائیے تو اس عمل کے لیے کون سی چیز دلیل بنے گی؟ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا اور ہر چیز میں شک پیدا کرانا یہ تخریبی عمل ہے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے وہ ہمارے کیلنڈر میں زندہ ہے. ذرا کوئی پوچھے تو کہ بھائی آپ لوگ اتنی بڑی قوم ہے، آپ کے ہاں معراج جیسا معاملہ ہوا، اسی دن آپ کو نماز آئی اور آپ کے ہاں کیلنڈر میں وہ دن نہیں ہے. ذرا اس کا جواب کوئی دے دے مجھے کہ آپ کے ہاں نماز جس روز فرض ہوئی، نماز آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے، قرآن میں سب سے زیادہ اس کا حکم ہے، سب سے واضح علامت ہے، کفر اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی تفریق کرنے والی چیز ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اور وہ جس دن فرض ہوئی وہ آپ کو نہیں معلوم.
آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ فرض کب ہوئی تھی، ہے نا؟ وہ کب رسول اللہ نے اس کا حکم سنایا تھا یہ نہیں معلوم، یہ طے نہیں ہے۔ تو آپ جو کچھ بول رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی آپ کو معلوم ہے، آپ نے انجانے میں یا پھر جان بوجھ کے آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ جو روایات موجود ہیں، اب ایک بات ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی پوچھے کہ آخر ایسا ہوا کیوں، یہ روایات کہاں چلی گئی کہ کہتے ہیں کہ کوئی روایت نہیں ملتی۔ دراصل یاد رکھیے کہ ہماری جو عملی میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کو جو عملی میراث ملی ہے، عمل کا جو ایک دفتر ملا ہے، یہ دفتر کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب میں لکھوا گئے ہو اور ہم کہیں وہ والی کتاب نکالیے نا سرکار دو عالم نے کیا کیا لکھوایا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، سرکار دو عالم کو دیکھ کر صحابہ نے سیکھا تھا، دیکھ دیکھ کر سیکھا تھا، سن سن کر سیکھا تھا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سیکھا تھا، ان کے سامنے کر کے سیکھا تھا۔ حدیث ماں بعد میں عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں دیکھ کر اور سن کر عمل کرنے والوں کو یہ چیزیں غائب نہ ہو جائیں تو لکھ لینا چاہیے، تو جب لکھنے کی باری آئی تو آدمی کی ضرورت پڑی، بھائی تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا، انہوں نے اس کو چھانا، پھٹکا، تحقیق کیا، آدمی کیسا ہے، بات کیسی ہے، صحیح ہے کہ نہیں، جو صحیح معلوم ہوا اس کو لکھ دیا۔ جس نے یہ لکھا اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ کل کا کل جو اسلام ہے وہ میں نے لکھ دیا، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں چھان پھٹک کے بعد جو صحیح نظر آئی ہیں وہ لکھ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی رہی ہوں جن کا انفارمیشن بہت آتھینٹک اور ثقہ نہ مل سکا ہو، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں، وہ چیزیں موجود تھیں، ان کی روایات مستند نہ پہنچ سکی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اولیاء، اپنے صوفیاء، اپنے مشائخ اور اپنے علماء کے عمل کی پیروی کرتے رہیے، یہ ضامن ہے اس بات کے کہ جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر کامیاب لوگوں کی ایک فہرست بنائیے گا آپ کہ 1400 برس میں کون کون لوگ کامیاب ہوئے، تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ زیادہ تر کامیاب ترین لوگ وہی ہیں جن کے عمل کو دنیا اپنا رہی ہے، اور یہ شک دلانے والے شک دلا دلا کے پریشان ہیں۔ روزہ رکھ رہا ہے، روزے کا کوئی ثبوت نہیں، وظیفہ پڑھ رہا ہے، وظیفے کا کوئی ثبوت نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا کوئی ثبوت نہیں، معراج کی رات کو زندہ کر رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کس ثبوت کی ضرورت ہے بھائی؟ کہاں سے لیا ثبوت؟ تو دشمن کھوج ہی رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب کام بلا ثبوت کرتا ہے۔ تو بلا ثبوت کرنے والی دنیا کے ہم اور آپ خوگر بنائے جا رہے ہیں، اور اپنوں ہی کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں کہ ان کی یہاں جتنی چیزیں ہیں سب بلا ثبوت ہیں، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ یہ جو منکرین روایات ہیں انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نقصان کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیا دلیل دیں گے اور دلیل سنائیں گے، یہ تو وٹنسز کو مٹاتے ہیں، ایویڈنسز کو ختم کرتے ہیں۔ آج آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ خوب پڑھیں، تو آپ پڑھیں گے تو ارے یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ تو مکے کے پاس ایک وادی میں نازل ہوئی تھی۔ کون سی وادی تھی؟ حدیبیہ۔ اچھا، اس بار حج میں جائیں گے تو حدیبیہ کھوجیں گے، وہاں گئے تو معلوم ہے کہ حدیبیہ ہے ہی نہیں کہیں، اس کا نام بدل دیا۔ ارے کیوں بدل دیا؟ بدلنے والے آپ کون ہوتے تھے؟ آپ کو تو حدیبیہ زندہ رکھنا چاہیے تھا، وہاں پر آیات کا نزول ہوا ہے۔ ایک آدمی جاتا اور اپنی روحانی ایمانی تاریخ کو وہاں پر محسوس کرتا، وہ
دنیا کہانی کو حقیقت بنا رہی ہے اور آپ حقیقت کو کہانی بنا رہے ہیں. ارے بدقسمتی کی انتہا ہے کہ آج دنیا افسانے کو حقیقت بنا رہی ہے اور ہم حقیقت کو افسانہ کہہ رہے ہیں. یہ جو نئے خیرخواہ پیدا ہوئے ہیں ان کی خیرخواہی سے سراسر نقصان ہے. یہ کبھی امت کے لیے مفید نہیں ہو سکتے. انہوں نے امت کو بے عملی اور شک اور شبہ کی وادی میں لا کے چھوڑ دیا. اب چند باتیں معراج پر، اس لیے کہ وہ باتیں آپ سن بھی چکے اور سنتے رہتے ہیں. میں نے ذرا دوسرا رخ اختیار کیا کہ اس پر کم بولتے ہیں لوگ، کچھ باتیں عرض کر دی. اب 2-3 باتیں اور سن لی. ہر نبی جو معجزہ لے کے آتا ہے وہ معجزہ انسانی دنیا کے لیے نذیر بنتا ہے اور انسانی دنیا اس کو فالو کرتی ہے. انسانی دنیا کے لیے وہ ایسی نذیر بنتا ہے کہ پھر انسانی دنیا اسی کو قبول کر کے آگے بڑھتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا. یہ آپ کو سن کے حیرت نہیں ہو رہی، لیکن جب یہ موم ہوا تھا تو لوہے کو کسی نے موم ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. پہلی بار داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم ہوتے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ لوہے کو موم کیا جا سکتا ہے اور من چاہی شکل دی جا سکتی ہے. یہ ہے معجزہ، اور یہ ہے معجزے کا مقصد. معجزہ پل بھر کی چیز نہیں ہے. معجزہ صرف آنکھ کھلی رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ارے معجزہ تو انسانی دنیا کو سائنسی دنیا بنانے کے لیے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑھی کو اچھا کر دیا. آپ یقین مانیے کہ جب کوڑھی اچھا ہوا تو پوری دنیا کا یہ متھ ٹوٹا کہ کوڑھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ مانا جاتا تھا کہ کوڑھی کہیں اچھا ہوتا، جو کوڑھی ہو گیا تو ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ترکیب اتاری گئی تاکہ تم کو یہ توفیق ہو کہ حضرت عیسیٰ یہ نسخہ لے کے آ گئے ہیں. اب اس نسخے کی طرف تم چلو گے تو حضرت عیسیٰ کی جوتیوں کے صدقے میں تم کو بھی وہ طریقہ دیا جائے گا جس کے نتیجے میں کوڑھی اچھا ہوگا. اور آج آپ جان رہے ہیں کہ کوڑھ کا مرض لا علاج نہیں رہا. آج کوڑھ کا علاج ہو رہا ہے، کوڑھی اچھے ہو رہے ہیں، اندھے بینا ہو رہے ہیں. آنکھ لگا دیجئے، معلوم ہوا کہ اندھا تھا، کسی نے آنکھ ڈونیٹ کر دیا، اس کو آنکھ لگائی گئی، زندہ ہو گیا. آنکھ زندہ ہو گئی، دیکھنے لگا، ہے نا. تو جب اس حوالے سے آپ معراج کو دیکھیں گے، بات ختم کر رہا ہوں، تو معراج وہ معجزہ تھا کہ ابھی تک جتنے انبیاء آئے تھے سب نے زمین کا معجزہ دکھایا تھا. سب زمین کے معجزے تک محدود تھے، زمانہ بھی زمین تک محدود تھا. اب آخری نبی آئے تھے، اور آخری نبی اگر یہ معجزہ نہ دکھاتے تو اسپیس میں قدم رکھنے کی توفیق کس کو ہوتی؟ یہ وہ نبی ہے جس نے خلا میں جانا سکھا دیا. خلا میں جا رہے نبی خلا میں گئے اور آ بھی گئے. اگر صرف جاتے اور کسی دوسرے کا جانا ممکن نہ ہوتا تو یہ کام تو عیسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر چکے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تفرد تھا، اور میرے نبی کا یہ تتبع ہے کہ میرا نبی جاتا ہے اور آتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ خلا کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، اب تم بھی میرے پیچھے چلے آؤ، تم بھی جاؤ گے اور تم بھی آؤ گے. اور جا رہی ہے دنیا اور آ رہی ہے دنیا، ساری دنیا جا رہی ہے اور آ رہی ہے. دن بدن زمانہ گھٹ رہا ہے. کل جو فلائٹ 15 گھنٹے کی تھی وہ آج 10 گھنٹے کی ہو گئی، ہے نا. یعنی نبوت اتنی بلند چیز ہے کہ زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ کے بھی کہاں نبوت ہے اور کہاں اتباع نبوت ہے نا. سائنس میں آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی چل رہی ہے. آپ میں سے اکثر حضرات سائنسی دنیا سے واقف ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کو 0 آور میں کر لینا. اے بھائی یہ کام تو 0 آور میں ہو جائے گا، یعنی اس کام میں کوئی وقت نہیں لگے گا، 0 آور میں ہی کام ہو جائے گا. اچھا یہ کس سے سیکھا آپ نے؟
یہ بھی تو معراج ہی کا صدقہ ہے کہ پوری معراج گزر گئی اور وقت کتنا لگا؟ 0 آور. یہ 0 آور. اب اس کی وجوہات اور اس کی کنہیات ہے نا. تو آج کل کا جو یہ خطرناک مولوی پیدا ہوا ہے یہ تو کہہ دے گا کہ معراج کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب مشکوک ہیں، اس میں یہ سند کی خرابی ہے اور یہ مرسل ہے اور یہ مرفوع ہے اور یہ حسن ہوتے ہوتے رہ گئی اور یہ ضعیف ہو کے ٹوٹ گئی. اللہ کی پناہ، یہ عجیب مخمصہ اور عجیب شکوک و شبہات میں گرفتار. یہ خود کیا یقین کی منزل میں جائیں گے؟ یہ تو خود یقین میں منہ کے بل گرے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا یقین نصیب ہوگا؟ صوفیاء کرام، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی والدہ کہتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ میں آپ کو لٹا کر باہر آتی اور باہر دیکھتی تو دیکھتی کہ باہر آپ کھڑے ہوئے. کہہ رہے ابھی تو اس کو لٹایا، ابھی سلایا، ابھی باہر آئی، باہر چلایا. یہ باہر کیسے چلایا؟ ایک ہی دروازہ. تو فرماتی ہے کہ میں کبھی کبھی ان کو لٹا کر، سلا کر، کیواڑی کو بند کر کے، دروازے کو تالا لگا کے باہر بیٹھ جاتی کہ ابھی چین سے رہے. چند منٹ گزرتے کہ پھر کسی طرف سے آواز آتی اور دیکھتی کہ شرف الدین ادھر سے کھیلتا وہ چلا آ رہا. یہ تو ہمارے یہاں پیدائشی ولی کی صفت ہے کہ وہ نبی کی معراج کو سمجھاتا ہے. جب تک ولی سے معراج کو نہ سمجھا جائے گا دلیل اور ثبوت اور روایت سے سمجھ میں آئے گی معراج. اب ایک بات اور کہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم گیا تھا کہ روح گئی تھی. سرکار نے خواب میں معراج کا سفر طے کیا یا جسمانی طور پر طے کیا؟ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ یہ بحث چھیڑتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ابو جہل نے اس کو خواب نہیں سمجھا تھا. ابو جہل نے یہ سارے ریمارکس اور مکے کے کافروں نے جو اپنے کو سو کالڈ دانشور، سو کالڈ انٹلیکچوئل، یہ جو اعتراض کر رہے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، خواب کی بات کے لیے دن گن رہے ہو، کتنا دن لگتا ہے جانے میں اور کتنا دن لگتا ہے آنے میں. اسی بات سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ نہ ابو جہل اس کو خواب سمجھ رہا تھا اور نہ نبی خواب سمجھا رہے تھے. آپ سے ہم کہیں کہ رات ہم نے تاج محل دیکھا اور وہاں سے پھر ہم تھوڑا لڑائی کے میدان میں بھی چلے گئے تھے اور وہاں یوکرین اور رشیا کو بھی بالکل قریب سے آئے اور اتنے نمبر کا ٹینک ہم نے چھو دیا، تو آپ کہیے گا کیا بول رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ پوچھئے کہ کئی رات سے سوئے نہیں ہے کیا شاہ صاحب، یہ ایسی ایسی بات. تو کوئی آپ سے کہے کہ حضرت تو بول رہے ہیں خواب کے بارے میں، تو آپ کہے اچھا خواب میں دیکھا تو کوئی بحث نہیں. خواب میں کہیں کوئی بحث ہوتی ہے؟ خواب میں آپ ساری دنیا گھمائیے بھائی، گھوم سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ابو جہل نے اس کو خواب نہیں سمجھا تھا، نبی نے اس کو خواب نہیں سمجھایا تھا، اسی لیے دن گنا جا رہا تھا، دیکھنے والا کھوجا جا رہا تھا جو دیکھنے والا ہو. اور ان سے ہم سوال کریں کہ تم نے دروازہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، کھڑکی دیکھی کہ نہیں دیکھی، سیڑھی گنی کہ نہیں گنی، ہم پوچھتے جائیں گے اور تم بتاتے جاؤ گے. چلو دن تو نہیں ہم ملا سکیں گے، کم سے کم آنکھ سے دیکھا ہے تو دیکھنے کا آبزرویشن اگر صحیح صحیح ملے گا تو مجبوراً مان لیں گے کہ تم گئے ہو. کیا وحشت ہے صاحب. اب ایک بات اور کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ خواب میں کہیں جانے کے لیے براق جیسی سواری بھی آ گئی؟ سواری آئی اور سواری پر جبرائیل السلام نے سوار کرایا، خود بھی سوار ہوئے اور سرکار دو عالم نے وہ سواری وہاں اترنے کے بعد باندھی. کیا مطلب؟ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی علمی اشکال پیدا کرے اور کہے کہ اکابر صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اکابر صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ہم لوگ کسی صحابہ کی اور کسی راوی کی توہین کرنے نہیں بیٹھے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے نہیں بیٹھے ہیں.
یہ کبھی ہم لوگوں کا داعیہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہم لوگوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے اس کو بھی جان لیجیے۔ کوئی آپ سے کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی کہ سرکار دو عالم کو جب معراج ہوئی تھی تو آپ بستر پر موجود تھے، بستر سے کہیں گئے نہیں تھے اور معراج ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی آپ کو سنائے کہ فلاں کتاب میں ایسا ہے، فلاں روایت میں ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا کہہ رہے تھے، تو اس کو دو بات بتائیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دو عالم کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا، آپ بیوی نہیں تھیں کہ آپ کی روایت سرکار دو عالم کے گھر کے اندر آپ کے بستر اور آپ کے سونے سے متعلق صحیح مان لی جائے، ہے نا؟ ایک بات۔ اب دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیے کہ ام المومنین نے کسی سے سنا ہو، ہاں اسی سننے پر آ رہی ہے بات، اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بحث تو یہ ہے کہ کیا سچ مچ حضرت عائشہ سے یہ ثابت ہے اعتراض کرنا؟ جب سرکار دو عالم سے کوئی قول سنا جاتا ہے تو اس میں بحث کرنے والے اس کی روایت کو کس کس طریقے سے کمزور ثابت کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم سے سنی ہوئی بات میں کمزوری کا احتمال راوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کی بات میں بھی تو راوی کے کمزور ہونے کا احتمال موجود ہے۔ کہ حضرت عائشہ سے جو روایت کر رہا وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلط روایت کر رہا کہ ام المومنین نے ایسا کہا۔ اب ایک روایت اور جان لیجیے، ایک دلیل اور جان لیجیے ہمارے اکابر کی، ہم لوگ جن کے پیروکار ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مشائخ، صوفیاء اور علماء اہل سنت۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم کو آپ کی حیات طیبہ میں متعدد معراجیں ہوئیں، اور یہ جو معراج ہے جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے یہ معراج کبریٰ ہے، سب سے بڑی معراج، سب سے ممتاز معراج، سب سے نمایاں معراج۔ اور باقی جو معراجیں ہوتی رہیں وہ معراج صغریٰ تھیں اور متعدد تھیں، پتہ نہیں کتنے بار ہوئی۔ تو بعض دفعہ معراج ایسی بھی ہوئی کہ جس میں پاک اپنے مقام پر رہا اور روح پاک گئی اور آئی۔ تو جس کی طرف حضرت عائشہ کا ایسا اشارہ ہے وہ اس معراج کبریٰ کے علاوہ ہونے والی معراجیں ہیں۔ ان کا قول بھی درست ہے اور ان کا خیال بھی درست ہے اور ان کی روایت بھی درست ہے، لیکن اس کو اس معراج سے نہ ملا، کوئی اختلاف نہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں۔ اب ایک بات اور، طلباء ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں اور عام لوگ ہیں تو اساتذہ اور علماء تو سب جانتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رہنی چاہیے کہ کبھی کبھی یہ بات ذہن میں لائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج میں جو معاملہ ہوا، معراج کی جو تفصیلات ملتی ہیں اور معراج کا جو بیان کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بتایا لوگوں کو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ایک کے سوال میں حضور نے کچھ اور جواب دیا، دوسرے نے سوال کیا تو کچھ اور جواب دیا۔ مثلا ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکے سے بیت المقدس تک۔ سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ پھر دوسرے نے پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ کا سفر؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش تک۔ اب طالب علم کا خوگر، تحقیق کا خوگر سوال کرتا ہے کہ سوال ایک اور جواب دو۔ ہاں، جب غور سے حدیث پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف معراج میں نہیں، یہ سرکار دو عالم کا اصول ہے
اور جو اصول سرکار دو عالم کا ہوگا وہ اصول نبوت ہوگا، وہ اصول سبق الہی ہوگا کہ ہمیشہ جواب سائل کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کیا کرو ان کی عقل کا معیار دیکھ کر۔ جو بیت المقدس تک برداشت نہیں کرے گا اس کو عرش تک کی خبر دے دی جائے۔ یہ تو ویسے ہی ہوا کہ ایک بچے کو بیٹھا کے بھر پیٹ پلاؤ کھلایا جائے اور دوسرے دن اس کا جنازہ اٹھایا جائے کہ کل پلاؤ کھلایا تھا یہ مر گیا، ہے نا؟ بچے کو بچے کے مطابق خوراک کھلائی جائے گی، بڑے کو بڑے کے مطابق کھلائی جائے گی۔ جو جتنا برداشت کرنے کے قابل ہے اس کو اتنا ہی بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ ابو جہل نے سنا کہ مکے سے بیت المقدس گئے، اسی پر اس کے تلوے کی آگ اس کی کھوپڑی تک پہنچ گئی اور وہ پریشان ہے کہ گئے کیسے۔ تو جو اتنا نہیں سمجھ پا رہا اسے عرش کی خبر کیا دی جائے۔ اس لیے اگر معراج کے سلسلے میں سوال ایک اور جواب کئی ملے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا ہاضمہ تھا اتنا ہی غذا اس کو دی گئی۔ یہ سب جس نے سکھایا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو آئے، پیر کے روز آئے، صبح صادق آئے، طاہر مطہر آئے، منور آئے، معطر آئے، مقدس آئے، ہم سب ان کے غلام ہیں اور ان کی ہر نعمت میں اپنا حصہ انہی کی ذات پاک اور انہی کے مقام پاک سے طلب کرتے ہیں۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اس یقین کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ آج معراج کی رات ہے، اور یاد رہے کہ رات کی تاریخ میں بحث کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ تو مکے اور مدینے میں ہمیشہ یا تو ایک دن آگے ہوگی یا ایک دن پیچھے ہوگی، اس سے بحث کیا ہے۔ جس کو جہاں تاریخ مل جائے وہ اپنی یقین کی سیڑھیوں پر چڑھتا جائے، رب کی نعمت سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔